السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ملک، اور ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ گاڑی دروازے پر کھڑی تھی۔ نفیس صاحب نے ڈرائیور کو بیگ پکڑاتے ہوئے بولے، یار تم یہ سامان ڈکی میں رکھو، ہم بس آ رہے ہیں۔ اتنے میں دلشاد بیگم بولی، نفیس صاحب ٹائم دیکھ لیں، آپ کی بچیوں نے پہنچنا نہیں ہے ٹائم پر۔ نفیس صاحب بولے، بیگم تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان دونوں کو لاتا ہوں۔ نفیس صاحب بچیوں کے روم تک گئے اور آواز دی، چلو بیٹا تمہاری ماما بہت غصہ کر رہی ہیں۔ اندر سے مینو کی آواز آئی، بابا۔ جان میں تو کب کی تیار کھڑی ہوں، فضا ہی تیار نہیں ہو رہی۔ نفیس صاحب بولے، مجھے لگتا ہے دلشاد کو ہی بلاتا ہوں۔ فضا بولی، نہیں نہیں بابا، بابا جان بس ہم آ رہے ہیں۔ مینو تم جو مرضی کر لو، مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتی۔ مینو فضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فضا تم ہو ہی اتنی پیاری، مجھے تم سے زیادہ پیارا لگنا بھی نہیں۔ اچھا زیادہ بکواس نہ کر، بھائی کب آئیں گے؟ بابا، نفیس صاحب بولے، اس نے بولا تھا سیدھا اسٹیشن پہ ہی آؤں گا، سامان پیک کر لینا۔ کر لیا ہے نا بھائی کا سارا؟ مینو بولی، جی۔ بابا، بھائی کے کپڑے وغیرہ ہر چیز پیک کر لی ہے، بس وہ ٹائم پہ آ جائیں، گاڑی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سب اسٹیشن پر پہنچے جہاں ٹرین تیار کھڑی تھی حیدرآباد جانے کے لیے۔ دلشاد بیگم ٹرین میں چڑھیں اور اپنی سیٹیں دیکھنے لگیں۔ جی نفیس صاحب ادھر ہے، ہماری سیٹیں آ جائیں آپ۔ لیکن سیٹوں پہ پہلے سے ہی ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ دلشاد صاحب نے کہا، بھائی سنیں، یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہمارے پاس نمبر بھی ہیں، آپ کی مہربانی خالی کر دینا۔ اتنے میں دلشیر بھی آ پہنچا۔ دلشاد بولی، مجھے تو لگتا تھا دلشیر تم نہیں پہنچتے آج، جلدی نہیں آ گئے؟ اماں جان میں نے آپ سے بولا تھا نا، میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا۔ ٹرین اسٹیشن سے چلی اور حیدرآباد کی جانب بڑھ گئی۔ بچیوں کو سفر میں بہت مزہ آیا۔ تینوں بہن بھائی پہلی دفعہ اپنے والدین کے ساتھ حیدرآباد جا رہے تھے، اپنی خالہ کے گھر شادی پر۔ خالہ رہتی تو لاہور میں تھی، لیکن ان کا سسرال حیدرآباد میں تھا۔ پہلی بیٹی کی شادی تھی تو خالو جان نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ شادی میرے آبائی گھر میں ہوگی۔ دلشیر بہت اداس تھا اور فضا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر پہنچی تو پہلے ہی خالہ کے دو بیٹے نفیس صاحب کی فیملی کو لینے آ چکے تھے۔ عمیر نے آگے بڑھ کر نفیس صاحب سے سامان پکڑا۔ کچھ بیگ مینو اور فضا نے بھی پکڑ رکھے تھے۔ عمیر نے مینو سے کہا، آپ یہ بیگ مجھے دے دیں۔ مینو بولی، بہت شکریہ، میں اٹھا سکتی ہوں۔ کہ اتنے میں فضا نے بیگ عمیر کے آگے پھینکا اور بولی، میں بالکل نہیں اٹھا سکتی، یہ اٹھائیں آپ۔ اور وہ چل پڑی پیچھے سے۔ عمیر کچھ بولتا کہ عزیز نے کہا، پیچھے سے عزیز آیا۔ عمیر کچھ بولتا کہ عزیز نے کہا، لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں سارا سامان۔ گاڑی میں رکھوایا اور حویلی کی جانب چل دی۔ وہ ایک بڑی سرخ اینٹوں والی حویلی تھی جو لال حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ خالہ کی شادی زمینداروں کے گھر ہوئی تھی، کافی زمین جائیداد والے لوگ تھے۔ فضا کو ایسی چیزیں بہت جلدی اٹریکٹ کرتی تھیں اپنی طرف، حالانکہ مینو کا ایسا کوئی مائنڈ نہیں تھا۔
فضا جتنی شوخ چنچل تھی، مینو اتنی سادہ اور خاموش طبیعت تھی، اور دلشیر تو سب کے دلوں کا بادشاہ تھا، ہنسمکھ، سب کے دلوں پر راج کرنے والا۔ بس یہ سمجھ لے کہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا دلشیر۔ لیکن آج کچھ اداس تھا۔ وہ بالکل بھی فیل نہیں کروا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ اداس ہے۔ مینو نے بھائی کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، چل پگلی، میں کیوں ہونے لگا اداس؟ سب شادی والے گھر پہنچے تو خالہ کی فیملی نے بہت اچھا ویلکم کیا۔ مینو نے خالہ سے پوچھا، اریحہ کدھر ہے؟ فہمیدہ کا جواب آیا، وہ تو کب سے اندر بیٹھی، آپ لوگوں کا انتظار کریے۔ مینو جلدی سے اریحہ کے روم میں گئی۔ اریحہ بہت خاموش سہمی سی بیٹھی تھی۔ مینو کو دیکھ کر جلدی سے اس کے گلے لگی۔ مینو نے پوچھا، اریحہ ابھی تو شادی ہونی ہے، اب تم ابھی اتنی اداس کیوں ہو؟ اریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پوچھنے لگی، آپ سب آئے ہیں؟ مینو نے حیرت زدہ ہو کر اریحہ کی بات سنی اور بولی، ہاں، کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اریحہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ سب آئے ہیں۔ اتنے میں عمیر کمرے کے اندر آیا اور بولا، زہ نصیب، مجھے تو لگا تھا شادی بیکار گزرے گی، اب کچھ دل کو سکون ہوا۔ مینو نے عمیر کی جانب دیکھتے دروازے کا رخ کیا۔ عمیر نے آواز دی، ٹھہریے تو صحیح، ابھی تو آنکھیں ٹھنڈی بھی نہیں ہوئیں اور سرکار جا بھی رہی ہیں۔ مینو جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج مائیوں کی رسم تھی، سب جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ مینو نے اریحہ کو کپڑے تھمائے اور بولی، جلدی سے پہنو یار، تھوڑا تیار بھی ہو جاؤ۔ اریحہ نے کہا، مینو میرا بالکل دل نہیں مان رہا یہ پہننے کو۔ مینو بولی، اریحہ مجھے کیوں لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اریحہ بولی، نہیں مینو، بس ایسے ہی۔ مینو نے اریحہ کے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، چل پگلی، جلدی کر۔ آج تیری شادی کا آغاز ہے اور تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ مینو اماں سے بول دے مجھے مائیوں نہیں بیٹھنا۔ اریحہ کی بات سن کر مینو بہت حیران ہوئی۔ مینو نے ساری بات جا کر اماں کو بتائی۔ وہ بولی، مینو تم یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ دلشاد بیگم نے اریحہ کے روم میں جا کر دروازہ بند کیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں خالہ بھانجی روم میں تھیں۔ قریب 1 گھنٹے بعد دلشاد روم سے باہر آئی اور مینو کو آواز دی، مینو جاؤ بہن کو تیار کرو۔ مینو بہت حیران ہوئی کہ اماں نے ایسی کیا بات کی ہے جو اریحہ تیار ہونے کے لیے مان گئی ہے۔ خیر، مائیوں کی رسم اچھی طرح سے گزر گئی۔ مہندی کی رسم میں عمیر اور فضا نے بہت ہلا گلا کیا اور عزیز ذرا شرمیلا، لیکن عمیر بہت جولی تھا۔ مہندی کی رات رسم کے بعد فہمیدہ بولی، لڑکیوں جلدی سے کل کے کپڑے پریس کر لو، یہ نہ ہو کل دیر ہو جائے۔ مینو، تجھے اریحہ کے ساتھ پارلر جانا ہے، اس لیے سب کے کپڑے پریس کر کے رکھ لے۔
فضا سامنے بیٹھی فہمیدہ بیگم کی بات سن رہی تھی اور بولی، خالہ میں چلی جاؤں گی نا عریحہ کے ساتھ، مینو نے گھر میں بھی تو سارے کام دیکھنے ہیں۔ فہمیدہ خالہ کو فضا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ بولی، گھر میں کوئی کام نہیں ہے، تجھے ادھر۔ فضا بھی کچھ بولتی کہ دلشاد کی گھوری نے فضا کو چپ کروا دیا۔ اتنے میں عمیر آٹے والی پرات لے کر دھمکا، چلو چلو سب ڈھول کی بجائیں۔ دلشاد بولی، ارے پگلے اس وقت ڈھول کی بجائے گا؟ ہاں خالہ، اس وقت کون سا کرفیو لگ گیا؟ اماں اور آپ اپنے دور کے گانے سنائیں۔ عمیر خود ہی پرات بجانے لگا۔ سامنے بیٹھی مینو کپڑے پریس کر رہی تھی۔ عمیر کا ہر گانا مینو پر سیٹ ہو رہا تھا۔ یہ بات فضا کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ فضا نے مینو سے کہا، اب کیا یہاں کپڑے پریس کرتی رہے گی، دفعہ بھی ہو یہاں سے۔ مینو نے بہن کی بات سنی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی مینو کچن میں گئی، عمیر نے پرات بجانی بند کر دی۔ فضا نے بہت کہا، چلو ہم گانے گائیں، لیکن جس کے لیے وہ گا رہا تھا وہ تو اٹھ کے جا چکی تھی کہ اتنے میں فہمیدہ خالہ بولی، چلو بچوں سو جاؤ، اب کل بارات ہے، ٹائم سے اٹھنا ہے۔ اتنے میں عزیز روم سے اور بولا، اماں عریحہ کدھر ہے؟ فہمیدہ بولی، کمرے میں ہی ہوگی، اس نے کہا جانا ہے۔ اماں نہیں ہے کمرے میں۔ اچھا کچن میں دیکھ مینو کے پاس نہ ہو۔ اتنے میں مینو آئی اور بولی، عریحہ کے سر میں درد تھی، گولی دیا اس کو، تھوڑی دیر آرام کر لے پھر آ جائے گی، اس کو چھت پر بھیج دیتی اوپر۔ مینو روم میں کوئی نہیں ہے جی خالہ، چھت پر ہی لٹا کر آئی ہوں۔ یہ ساری بات دلشیر سن رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چھت پر چلا گیا اور جا کر دروازہ بند کر دیا اور عریحہ کے پاس بیٹھ گیا۔ عریحہ کے بال بیڈ سے نیچے گر رہے تھے۔ دلشاد نے عریحہ کے بالوں کو ہاتھوں میں سمیٹتے اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ اسے چومتا وہ بولا، عریحہ یہ کیا ظلم کیا تم نے مجھ پر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عریحہ ایک دم سے سمٹی، بال دلشیر کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ جھٹکے سے دلشیر کی گود میں آ گری۔ دلشیر اپنی باہوں میں عریحہ کو سمیٹتے ہوئے بولا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا عریحہ، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ عریحہ زاروں قطار رونے لگی۔ دلشیر اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ۔ دلشیر نے عریحہ کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے کس کے پکڑا۔ اس کی گرم سانسیں عریحہ کو فیل ہو رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے نزدیک لاتے ہوئے بولا، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ عریحہ نے خود کو دلشیر کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے کہ اتنے میں دلشاد بیگم نے دروازے پر دستک دی۔
اریحہ فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ دلشیر جلدی سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اریحہ نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ نہیں خالہ، میں جاگ رہی ہوں۔ اریحہ کی حالت دیکھ دلشاد کو تھوڑا وہم ہوا اور بولی، بیٹی نیچے آ جاؤ، سب کے درمیان میں رہو، کل تو تمہیں چلی ہی جانا ہے سب چھوڑ کر۔ اریحہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ دلشاد بیگم کسی سے فون پر بات کرنے لگی۔ اگلے دن اریحہ پارلر سے تیار ہو کر گھر آ چکی تھی۔ بارات کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ دلشیر سامنے کھڑا اریحہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، بارات آ گئی۔ تھوڑے ہی ٹائم میں اریحہ کا نکاح حسنین اشفاق سے ہو گیا۔ دلشیر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کھو رہا تھا۔ اریحہ کی رخصتی ہو گئی۔ دلشاد بیگم بہت خوش تھی۔ اس کی بیٹیوں کا راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکل چکا تھا۔ رخصتی کے بعد فہمیدہ بیگم بہت اداس بیٹھی تھی کہ دلشاد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات چھیڑی اور بولی، فہمیدہ بیٹی کے فرض سے تو فارغ ہو گئی ہے، اب بہو بھی لے کے آ، خالی ہو گیا تیرا گھر۔ فضا جلدی سے آ کر خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ فہمیدہ بولی، دلشاد باجی، میں آپ کے بھائی سے مشورہ کر لوں، پھر میں دیکھتی ہوں رشتہ۔ دلشاد بولی، دیکھنا کیا ہے، گھر میں ہی آپ کی اتنی بچیاں، اتنے بہن بھائی ہیں آپ کے، جس سے بھی رشتہ مانگو گی کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ فہمیدہ بولی، باجی اگر آپ کو مناسب لگے تو شفیق بھائی کی بیٹی منتہا کیسی رہے گی میرے عمیر کے لیے؟ دلشاد بیگم کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا فہمیدہ بیگم کو جان سے مار دے۔ دلشاد فوراً سے بولی، فہمیدہ وہ بھی کوئی لڑکی ہے بھلا، اتنا چھوٹا قد، 12 سال کی بچی لگتی ہے، اس سے کرو گی عمیر کا رشتہ؟ باجی دیکھتی ہوں۔ ادھر اریحہ دلہن بنی حسنین کا انتظار کری تھی۔ کہ حسنین روم میں آیا۔ اریحہ حسنین کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ نشے میں دھت تھا، اپنے قدموں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرا اور نشے میں بے ہوش ہوا۔ اگلی صبح جب حسنین کو ہوش آیا تو اریحہ کو پاس سوئے دیکھ وہ چیخا، تم کیا کر رہی ہو میرے بیڈ پر؟ اریحہ پھٹی آنکھوں سے حسنین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک رات کی دلہن تھی اور اس کا دلہا اس سے اس کمرے سے جانے کا بول رہا تھا۔ ابھی اریحہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے وہ بولا، نہ تو تم میری مرضی سے اس گھر میں آئی ہو، نہ ہی میری پسند ہو، خود کو میری بیوی سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ اریحہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ادھر ولیمے کی رسم کے بعد جب اریحہ گھر آئی تو میں نے اریحہ سے مینو کے رشتے کی بات کی اور بولا، اریحہ مجھے مینو بہت پسند ہے، تم مما سے بات کرو۔ اریحہ حیرت سے عمیر کی بات سن رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب اسے دلشاد بیگم کی چالاکی سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ فہمیدہ بیگم نے بولا تھا کہ وہ کراس میرج نہیں کریں گی۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ ساری سیاست دلشاد خالہ کی چلائی ہوئی ہے۔ وہ جانتی تھی فہمیدہ کبھی بھی کراس میرج نہیں کریں گی۔ دلشاد نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے اریحہ اور دلشیر کے رشتے کی قربانی دی تھی۔ اس نے بھی اب قسم کھا لی تھی کہ مینو یا فضا دونوں میں سے کسی کا رشتہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ حالانکہ مینو کو وہ خود بھی بہت پسند کرتی تھی،
لیکن دلشاد کی اس حرکت سے وہ بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ باقی رسموں کے درمیان ہی عریحہ نے فہمیدہ سے بات کی کہ ماموں کی لڑکی کا رشتہ عمیر سے کر دیں۔ فہمیدہ اپنی بیٹی کی بات کو نہیں ٹالتی تھی۔ رات سب جمع تھے کہ عریحہ نے ماموں سے عمیر کے رشتے کی بات چھیڑی۔ دلشاد بیگم بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ان کا تو جیسے دل ہی باہر آ گیا۔ رشتے کی بات سن کر دلشاد اب اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مجبور تھی، خاموشی سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ عمیر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے فوراً بہن کو بلایا اور بولا، میں کسی صورت بھی منتہا سے شادی نہیں کروں گا۔ عریحہ بولی، خاموش رہو عمیر۔ دلشاد بیگم کو سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ بھابھی اور بھتیجی کو تو پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اور اب اس کی بیٹی کی جگہ بھتیجی چلی جائے یہ اسے کہاں برداشت تھا۔ وہیں بیٹھے حسنین بولا، میں کل ہی بیرون ملک جا رہا ہوں، عریحہ تم اپنے والدین کے ساتھ رہو، جب میں پاکستان آؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا۔ یہ بات سنتے ہی فہمیدہ بولی، کیوں بیٹے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو بزنس یہیں سیٹل ہے۔ تو حسنین نے سیدھا ہی فہمیدہ کے منہ پر بول دیا، آپ کی بیٹی کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ فہمیدہ بولی، وہ کیوں؟ حسنین بولا، اس لیے کہ مجھے آپ کی بیٹی بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی ہے، میری اس شادی میں کوئی رضامندی نہیں۔ اب اگر تو یہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھی رہے، نہیں تو میری طرف سے آج بھی آزاد ہے اور کل بھی۔ فہمیدہ بولی، یہ کیا بات کر رہے ہو بیٹا تم؟ میری بچی کا کیا قصور ہے؟ کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ خدا کے لیے کچھ رحم کرو۔ فہمیدہ بیگم نے حسنین کے سامنے ہاتھ جوڑے تو عمیر اور عزیز سامنے آ گئے۔ فوراً بولے، بھائی جان آپ ایسا مت کریں، ہماری بہن کا قصور کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ حسنین بولا، قصور تو میرا بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کی ماں کو مہندی کی رات ہی فون پر سب بتا دیا تھا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگوں کی ماں نے کہا تھا تم میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ گزارا کر لے گی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں تمہاری بہن کے لیے، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں تمہاری بہن کے لیے کہ میں حسنین اشفاق ابھی اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں ارحا صلاح الدین کو طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں۔ سب کھڑے پھٹی آنکھوں سے حسنین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکلا اور عریحہ کو وہیں چھوڑ گیا۔ عریحہ بیچاری وہیں زمین پر بیٹھتی زاروں قطار رونے لگی، اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مینو نے آگے بڑھ کے عریحہ کو گلے سے لگایا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ عریحہ بولی، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے دلشاد بیگم، تم قاتل ہو اپنے بیٹے اور میری خوشیوں کی۔ یہ بولتے ہوئے وہ چکرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ عمیر اور عزیز نے جلدی سے بہن کو اٹھایا اور جا کر بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلا لائے تو ڈاکٹر بولا، ذہنی ڈپریس ہونے کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، پلیز انہیں ٹینشن سے دور رکھیں، نہیں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر یہ بات بولا اور چلا گیا۔ فہمیدہ نے بہن کی طرف بولا اور بولی، دلشاد باجی عریحہ کیا بول رہی تھی؟ ایسا کیا ہوا ہے عریحہ اور آپ کے درمیان جو مجھے نہیں پتا؟ دلشاد بیگم بالکل خاموش کھڑی فہمیدہ کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی دلشیر بھی کھڑا تھا۔ دلشاد بیگم بالکل خاموش کھڑی فہمیدہ کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی دلشیر بھی کھڑا تھا۔ بیٹے کی سوالیہ نظریں ماں سے کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن دلشاد تو خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ فہمیدہ بولی، باجی آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو میں عریحہ سے پوچھ ہی لوں گی،
اتنے میں دلشیر بولا، ماں جی اریحہ کیا بول رہی تھی آپ سے؟ آپ کیا چھپا رہی ہیں ہم سے؟ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ دلشاد بیگم بولی، بکواس کری ہے لڑکی، حسنین نے اس کو چھوڑ دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور پتہ نہیں کس کس کا قصور ہم پہ ڈالنے چلی ہے۔ ہمیں یہاں ایک پل نہیں ٹھہرنا، چل بیٹا ہم یہاں سے چلیں۔ کتنے میں عمیر خالہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، خالہ جان آپ چلی جائیں، لیکن ایک میری بات یاد رکھیے گا، آج کے بعد ہماری زندگیوں سے بھی چلی جائے گا، ہم دوبارہ کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ کہ اتنے میں دلشاد بولی، یہی چاہتی تھی نا یہ لڑکی؟ عمیر تمہیں نہیں پتہ، ریحہ چاہتی نہیں تھی کہ تمہارا اور فضا کا رشتہ ہو، یہ تمہاری اور میری بیٹی کی محبت سے جلتی ہے۔ عمیر بولا، کیا کہا ہے آپ نے؟ میری بہن جلتی ہے میری اور فضا کی محبت سے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں فضا سے محبت کرتا ہوں؟ دلشاد، کس نے کہا ہے مجھے؟ بولی، کس نے کہا ہے مجھے؟ فضا نے خود بتایا، فضا پیچھے ہی کھڑی تھی۔ عمیر بولا، فضا میں نے کس وقت تم سے اظہار محبت کیا ہے؟ تم سے کوئی وعدہ کیا، کوئی قسمیں کھائیں تمہارے ساتھ؟ پھر تمہاری ماں کس طرح میری بہن پر الزام لگا سکتی ہے؟ فضا بولی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ عمیر بولا، بالکل بھی نہیں، میں بالکل بھی تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ فضا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اتنے میں اریحہ کو ہوش آ گیا۔ فضا کو روتے دیکھ اریحہ بولی، کیوں رو رہی ہے یہ؟ دلشاد بیگم بولی، تمہارے بھائی نے میری بیٹی کا دل توڑا ہے، اس لیے وہ رو رہی ہے۔ اتنے میں اریحہ بولی، خالہ میں نے تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے دلشیر سے جدا مت کریں، آج آپ کو اپنی روتی بیٹی نظر آ رہی ہے؟ فہمیدہ بیگم بیٹی کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ بیٹی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، امی جب خالہ شادی پر آئی تھی میں نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ مجھے دلشیر سے جدا مت کریں۔ خالہ نے ایک ہی بات بولی، بیٹی میں تمہاری ماں سے رشتے کی بات نہیں کر سکتی۔ آج اپنی بیٹی کی بات آئی تو خالہ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ دلشیر جب تم میرے پاس آئے تھے نا شادی کی بات کرنے، تو خالہ نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ میرے ساتھ نہیں کر سکتی، اور مجھے قسم دی تھی کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا اس میں خالہ کا کیا لالچ ہے۔ خالہ میں نے اپنی ماں سے زیادہ آپ پر اعتبار کیا، آپ نے میرے اعتبار کا اس طرح خون کیا، میری زندگی ہی برباد کر دی۔ مہندی کی رات حسنین نے کال کی تھی، سب کچھ بتانے کے لیے فون آپ نے سنا تھا۔ فہمیدہ بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم اریحہ؟ ماما پوچھے اپنی بہن سے، کیا حسنین نے مہندی کی رات کال نہیں کی تھی؟ مجھے حسنین نے خود بتایا، میں نے مہندی کی رات تمہاری ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، پھر بھی وہ رشتے کے لیے مان گئی۔ میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ فون ماما نے نہیں سنا، لیکن یہ کیوں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ خالہ فون آپ نے سنا ہے؟ آپ نے میری زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ آپ کے گھر 2 بیٹیاں تھیں، اللہ کے خوف سے ڈر نہیں آیا؟ یہ نہیں سوچا کہ اگر آپ کی بہن کو پتہ چل گیا تو آپ کیا جواب دیں گی انہیں؟ اریحہ بھی بات کری تھی کہ نفیس صاحب بولے، دلشاد بیگم تم آج بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں بالکل عزیز نہیں تھیں، قسمت سے لڑنا چھوڑ دو۔ دلشاد بیگم، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نفیس صاحب نے اریحہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، یہ پاگل عورت اللہ سے جنگ کرنے چلی ہے، جو نصیب میں نہیں ہے وہ کبھی نہیں مل سکتا، یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو اتنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر فہمیدہ کے سامنے جھولی پہلائی۔ فہمیدہ بہن، خدا کے لیے اریحہ میری جھولی میں ڈال دیں، اریحہ میری بیٹی، میرے بیٹے کی خوشی ہے، اور میں اپنے بیٹے کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ دلشاد بیگم آگے بڑھی اور کہنے لگی، نفیس صاحب آپ میری اجازت کے بغیر کیسے میرے بیٹے کا رشتہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کر سکتے ہیں؟ نفیس صاحب خاموشی سے دلشاد کی باتیں سن رہے تھے کہ یکمشت زوردار تھپڑ دلشاد بیگم کے منہ پر سیدھ کرتے ہوئے بولے، بکواس بند کرو جاہل عورت، ساری زندگی گزر گئی میرا اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جیتے ہوئے، لیکن اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے بچے کی خوشی میں شریک ہونا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم جا سکتی ہو، یہاں سے میں اپنے بچوں کو سنبھال سکتا ہوں، تم سے بہتر تھپڑ پڑنے
کی دیر تھی کہ دلشاد بیگم زاروں قطار رونے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ فہمیدہ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کراس میرج نہیں کروں گی، اب میں کیا کرتی؟ میری 2 جوان بیٹیاں تھیں، اگر میں عریحہ کا رشتہ مانگ لیتی تو فہمیدہ کبھی میری بچی کا رشتہ نہ کرتی، میں مجبور تھی۔ نفیس صاحب مجھے غلط مت سمجھو۔ نفیس صاحب بولے، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں تھا؟ تم اللہ پاک سے زیادہ بہتر سوچ سکتی ہو اپنے بچوں کے بارے میں۔ عریحہ بھی ہماری بیٹی ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو۔ فہمیدہ نے نفیس صاحب کے جڑے ہاتھوں کو پکڑے کر اپنے ماتھے سے لگایا اور بولی، بھائی صاحب، عریحہ کل بھی آپ کی بیٹی تھی اور آج بھی آپ کی بیٹی ہے۔ میرے عمیر کے لیے مینو میری جھولی میں ڈال دیں۔ نفیس صاحب بولے، فہمیدہ بہن، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی بھائی، مجھے مینو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، میرے عمیر کے لیے میری جھولی میں ڈال دیں۔ نفیس صاحب دلشاد کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دلشاد، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھ، اور تمہارے کام وہاں سے بنائے گا جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی۔ قاضی سے فتویٰ لیا گیا تو وہ بولے کہ زبردستی کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ آپ کل ہی عریحہ کا نکاح دوبارہ پڑھا سکتے ہیں۔ عریحہ اور مینو دوبارہ دلہن بنی بیٹھی تھی، دونوں کو ہی ان کے خوابوں کے شہزادے مل چکے تھے، البتہ فضا آج بھی ان دونوں کو دیکھ کر جل رہی تھی۔ تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھا ہمارا شارٹ سا ناول توکل۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔